ایمان جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے، اسی لیے آفس سے واپسی پہ اسے دیر ہو جاتی ہے، اور جب وہ آفس سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو مہک بھابھی کی اسے کال آ جاتی ہے۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے ایمان کال بھی سن لیتی ہے اور یوں اچانک آگے سے آتی ہوئی گاڑی اسے دکھائی نہیں دیتی اور اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ ہاسپٹل تو اسے پہنچا دیا جائے گا، لیکن اس کی حالت شدید خطرے میں ہوگی۔ ہاسپٹل والے اس کے موبائل سے شاہویر کا نمبر نکال کے اسے کال کر دیں گے۔ شاہویر کو جیسے ہی پتا چلے گا کہ ایمان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ہی ایمرجنسی میں ہاسپٹل کی طرف بھاگے گا۔ شاہویر جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ بدل چکا ہے اور اپنی غلطیوں سے بہت زیادہ سبق لے چکا ہے، وہ تو اپنے باپ سے یہاں تک کہہ چکا ہے کہ میں اب زندگی کا کوئی بھی فیصلہ آپ بڑوں سے پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ بزنس کا فیصلہ ہو یا پھر میری زندگی کا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سب کی رائے لے کے ہی آگے بڑھوں، کیونکہ میں نے زندگی میں بہت سے نقصانات کیے ہیں۔ آصف صاحب بھی اسے تسلی دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنی غلطیوں کا پتہ چل جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم زندگی میں آگے صرف کامیاب ہی ہوگے۔ ساتھ ہی اسے اپنی اور اس کی ماں کی یہ خواہش بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم تمہیں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ بھی خوش دیکھنا چاہتے تھے، اگر اس بارے میں بھی کچھ کر پاؤ تو اس سے بہتر اور کیا ہی ہو سکتا ہے۔ اور شاہویر خود بھی اب یہی چاہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا ریلیشن ٹھیک ہو جائے۔ اسے اور تو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن ایمان سے بات کرنے کے بہانے وہ اسے آفس میں کال کر دیتا ہے اور اسے یہ شو کرواتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اپنے بزنس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایمان اسے انکار نہیں کرے گی اور شاید اسی طرح ایمان اس کے قریب بھی آ جائے۔ تبھی وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے کی اشد ضرورت ہے، اور توقعات کے عین مطابق ایمان بالکل انکار نہیں کرتی، بلکہ اس کے مانگنے سے بھی پہلے ہی بول دیتی ہے کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور پھر اسے کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں گھر آتے ساتھ ہی دے دوں گی۔ اب جب شاہویر ہاسپٹل پہنچتا ہے اور ایمان کو ICU میں دیکھتا ہے تو اس کا دل تو ایک دم بہت زیادہ مچل جائے گا۔ اسے ایمان کی ایک ایک اچھائی یاد آئے گی کہ کس طرح اس نے ایمان کا دل بھی دکھایا، اس کے باوجود ایمان نے اسے کبھی کوئی بدلہ نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے اپنا راستہ جدا کر دیا، اور بے وفائی کے باوجود جب بھی شاہویر کو مدد کی ضرورت پڑی تو ایمان چپ کر کے اور بغیر احسان جتائے اس کی مدد کے لیے حاضر رہی۔ ایمان کو ایسی حالت میں دیکھنے کے بعد شاہویر کو دل سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان اور شاہویر کو ایک ساتھ دیکھنے کی خواہش صرف امبر اور آصف کی نہیں بلکہ شاہویر کی خود کی بھی ہے۔ اپنی انا میں شاید وہ کہیں نہ کہیں یہ انتظار کر رہا تھا کہ ایمان خود ہی کبھی اس کے پاس آ ہی جائے گی، لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے کہ ایمان اس سے اتنی دور بھی جا سکتی ہے کہ جہاں سے کبھی بھی واپس نہیں آئے گی تو اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہو جائے گا، اور تب اسے پتا چلے گا کہ وہ تو ایمان سے بہت شدت سے محبت کرتا ہے کہ اسی لیے اسے کھونے سے ڈر رہا ہے، اور اب وہ خود سے وعدہ کرے گا کہ ایمان اگر ایک دفعہ مجھے چانس دے دو اور صحیح سلامت واپس آ جاؤ تو اس کے بعد میں تمہارے پاؤں پکڑ کے تم سے معافی مانگ لوں گا اور تمہیں پوری یقین دہانی دلاؤں گا کہ تمہارے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ نہیں کروں گا۔ دوسری طرف فبیہا جتنی اچھی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو اور وہ وداؤٹ ریزن کوئی بھی ایشو نہ بنائے، اتنی ہی زیادہ مہک بھابھی سر پہ چڑھتی جا رہی ہیں۔ سب کے سامنے تو وہ معصوم بن جاتی ہیں اور یہی شو کرواتی ہیں کہ میں اب کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن اکیلے میں وہ فبیہا اور ایمان کے اوپر بلا وجہ روب جھاڑ کے انہیں غصہ دلا رہی ہیں، حالانکہ وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ فبیہا کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے جب مہک اسے بلا وجہ بیٹھے بیٹھے آرڈر سناتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ فبیہا کے آصف صاحب کو شکایت کرنے کے بعد کھانا تو وہ اگلے دن خود بنا لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود فبیہا کے اوپر بھی آرڈر چلانے سے باز نہیں آتی اور اسے بلا وجہ کام سونپ دیتی ہیں۔ لیکن فبیہا یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی کوئی غلام یا کنیز سمجھ لیا ہے، یا میں پارٹ ٹائم آپ کی نوکر ہوں کہ ہر وقت آپ مجھے یہ سناتی رہتی ہیں کہ فبیہا یہ کر لو وہ کر لو۔ مہک بھی آگے سے غصے سے اسے جواب دے کے چپ کروا دیتی ہے، لیکن ان کی لڑائی یہاں پہ ختم نہیں ہوگی بلکہ گھر میں مزید بدمزگی ہونے ہی والی ہے بہت جلد۔ مہک کو گھر کی ذمہ داریاں سونپ کے واقعی آصف صاحب نے بہت بڑی غلطی کر دی اور انہیں اس بات کا اندازہ بھی بہت جلد ہونے والا ہے۔ دوسری طرف آصف صاحب کو ان کا دوست بتاتا ہے کہ مجھے یہ دکان صحیح سے چلانی نہیں آ رہی جو میں نے آپ سے خریدی تھی، تو میں اسے بیچنا چاہ رہا ہوں۔
میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ ہی سے پوچھ لوں، چاہے مجھے 20-25 لاکھ کا نقصان بھی ہو گیا تو آپ کو بیچ کے مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ اب آصف صاحب کے پاس اتنے پیسے تو موجود نہیں کہ وہ یہ دکان خرید سکے، لیکن ان کا دوست انہیں کہتا ہے کہ پھر بھی آپ اپنے بچوں سے مشورہ کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ مل کے دوبارہ یہ کاروبار کرنا چاہیں، اور یہ خواہش تو آصف صاحب کی بھی ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں سے گھر جا کے بات کریں گے کہ تمہاری ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ تم لوگ ساری زندگی مل کے کاروبار کرو اور ہمیں ہماری کپڑوں کی دکان واپس مل سکتی ہے، تو تم لوگ سوچ لو اگر تمہیں خریدنی ہو۔ آریان اور شہاویر تو یقیناً مل کے کاروبار کرنا ہی چاہیں گے، پر مسئلہ یہ ہے کہ شہاویر اپنے سارے پیسے اپنے کاروبار میں لگا چکا ہے، اور دوسری طرف المیر بھی اپنے پیسے اور اپنے سسر کے پیسے ملا کے جو کاروبار خرید چکا ہے اسے وہ بیچ نہیں سکتا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مہک آریان سے کہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے موجود ہیں اور کچھ میری جویلری بیچ کے اگر آپ خود ہی یہ شاپ خرید لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سب سے زیادہ خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب عنبر بیگم کی روح اس گھر میں دوبارہ دکھائی جاتی ہے، دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، چاہے ان کی یادیں ہی صحیح پر وہ ڈرامے میں موجود ہیں، یہ سوچ کے ہی خوشی ہوئی، اور یقیناً اپنے گھر میں امن امان دیکھ کے اور اپنے سارے بچوں کو سیٹل دیکھ کے ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ ادھر راہم نے تو محبت کرنے والی لڑکیوں کے دل میں ایک بہت ہی اعلیٰ سٹینڈرڈ قائم کر دیا ہے، جس طرح اس نے مسکان کو خط لکھا ہے۔ میرا تو خود بھی شدت سے دل چاہنے لگا ہے کہ کوئی ایسا لور میرا بھی ہو جو مجھے خط لکھے آج کل کے موبائل کے زمانے میں۔ مسکان کو بھی یہ خط بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور پھر اپنی ماں کو مسکا لگا کے وہ ان سے اپنا موبائل بھی واپس لے لیتی ہے اور راہم سے بات بھی کر لیتی ہے، لیکن فون پہ بات کرنے کے باوجود جو خوشی راہم کے خط سے ہوئی اس کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا۔ فبیہا کی والدہ بھی امریکہ پہنچ چکی ہیں۔ فبیہا تو مہک بھابھی کے فضول ڈراموں سے تنگ آ کے اپنی ماں کو کال کرتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ جلدی سے صحت مند ہو کے واپس آ جائیں، اور لگتا بھی ایسا ہے کہ وہ صحت مند ہو کے جلدی ہی واپس آ جائیں گی، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب اس کی والدہ کا گھر فارغ ہے تو فبیہا جو اپنے والدین کے یہاں ہوتے ہوئے تو ہر وقت ان کے گھر میں ہی رہتی تھی اور المیر کو بھی اپنے گھر جانے نہیں دیتی تھی، اب جب ان کی ماں باپ کا گھر خالی ہے تو اب وہ المیر کے ساتھ وہیں پہ کیوں نہیں رہ لیتی؟ بلا وجہ مہک بھابھی کے یہ فضول ڈرامے دیکھ ہی کیوں رہی ہے؟ حالانکہ اسے تو کسی کے بھی فضول ڈرامے دیکھنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ کتنی دیر تک کنٹرول کر پائے گی فبیہا مہک بھابھی کے ڈراموں کو دیکھ کے؟ اور کیا ایمان صحیح سلامت گھر واپس آ پائے گی، یا پھر شہاویر کے لیے ہونے والی ہے بہت بڑی کوئی سزا؟ یہ سب ہمیں آنے والی چند ایک ساتھ میں ہی پتہ چلنے والا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔